ان چند افراد میں سے ایک ہیں جن کا ذکر بائبل میں ایک عظیم شخصیت کی حیثیت سے کیا گیا ہے۔ آپ کا پورا نام جرمایا تھا، جس کا عبرانی زبان میں مطلب جسے اللہ نے بلند کیا یا جسے خدا نے مقرر کیا۔ آپ کو رونے والا نبی بھی کہتے ہیں، کیونکہ آپ اکثر بازاروں اور مجلسوں میں جا کر لوگوں کو روتے ہوئے حق کی طرف بلاتے تھے۔ اللہ رب العزت نے آپ کو بنی اسرائیل کی رہنمائی کے لیے مقرر کیا، خاص طور پر اس وقت جب بنی اسرائیل کے لوگ خدا کی راہ سے بھٹک گئے تھے۔ دوستوں، آج کی ویڈیو میں پیغمبر جرمایا کی زندگی اور آپ کی پیشن گوئیوں کے بارے میں ہم بات کریں گے، جو نسل در نسل چلی آ رہی ہیں۔ بنی اسرائیل کے یہ عظیم پیغمبر جرمایا کی پیدائش تقریباً 650 قبل مسیح میں یروشلم کے شمال مشرق میں ایک گاؤں اناتوت میں ہوئی۔ یہ یروشلم کے نزدیک ایک چھوٹا سا گاؤں تھا۔ آپ کے والد کا نام ایماکوئس ہلکیہ تھا، جو اناتوت کے پادریوں کاہنوں میں سے تھے، اور یہ جگہ اور یہ زمین اس وقت یہودا کی جنوبی سلطنت کا حصہ تھی۔ آپ کی تربیت ایک خالص مذہبی گھرانے میں ہوئی، جہاں انہیں چھوٹی سی عمر سے ہی مذہبی معاملات و خدمات انجام کرنے کی تعلیم دی گئی۔ کہا جاتا ہے کہ خدا نے آپ کو نوجوانی کی ہی عمر میں نبی کے طور پر چن لیا، اور آپ نے 40 سال تک نبوت کے فرائض انجام دیے۔ بائبل اور بنی اسرائیل کی تاریخی روایتوں میں ہے کہ جرمایا نے ابتدا میں نبوت کی ذمہ داری قبول کرنے میں ہچکچاہٹ محسوس کی، کیونکہ آپ کو اپنی جوانی اور نا تجربے کاری کا ڈر تھا۔ لیکن جب خدا نے آپ کو یقین دلایا کہ وہ ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے گا اور آپ کو دعوت اور بولنے کے لیے مناسب الفاظ و افکار عطا کرے گا، نبی جرمایا کا بنیادی کام اور پیغام بنی اسرائیل کی برائیوں اور خرابیوں کی نشاندہی کرنا اور ان لوگوں کو خدا کی طرف سے آنے والے عذاب کے بارے میں بتانا تھا۔ اور پیغمبر جرمایا نے بنی اسرائیل کے لوگوں کو بار بار خبردار کیا کہ انہوں نے اپنی روش نہ بدلی اور اپنے گناہوں اور برائیوں سے توبہ نہ کی اور خدا کی طرف نہ لوٹے تو انہیں سخت سزاؤں اور عذابات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ پیغمبر جرمایا نے بابل کے بادشاہ بنوقد نصر کے ہاتھوں یروشلم کی تباہی کی پیشن گوئی بھی کی۔ آپ کی دعوت، آپ کا انتباہ اور پیشن گوئیاں بنی اسرائیل کے لوگوں کو انتہائی ناگوار گزرتی تھی، اور اس کے نتیجے میں آپ کو شدید مخالفت کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ اپنی نبوت کے دوران آپ نے بہت سی مشکلات اٹھائیں اور لوگوں کے مذاق اور طعنوں کا نشانہ بنے۔ آپ پر حملے بھی کیے جاتے تھے اور آپ کو کئی بار قید بھی کیا گیا، مگر آپ اپنے مشن سے پیچھے نہیں ہٹے، اور خدا کی مدد اور حمایت نے ہمیشہ آپ کو ثابت قدم رکھا۔ نبی جرمایا کا دور بنی اسرائیل کے لیے بہت کٹھن دور تھا۔ اس دور میں بنی اسرائیل دو حصوں میں تقسیم ہو چکا تھا، ایک شمالی سلطنت، دوسری جنوبی سلطنت۔ ان کی شمالی سلطنت پہلے ہی آشوریوں کے ہاتھوں تباہ ہو چکی تھی، اور جنوبی سلطنت یہودا بھی بابل کے بادشاہ بنوقد نصر کے زیر حملہ تھی۔ آپ علیہ السلام نے اسی دور میں اپنی نبوت کا آغاز کیا اور لوگوں کو بابل کے ہاتھوں تباہی سے بچنے کے لیے توبہ کرنے کی تلقین کی۔ آپ کے دور میں بادشاہ یوشیا اور آپ علیہ السلام بنی اسرائیل کی اہم شخصیات تھیں۔ یوشیا ایک نیک بادشاہ تھا جس نے بنی اسرائیل میں اصلاحات نافذ کی۔ نبی جرمایا بادشاہ یوشیا کے دور میں ایک اہم نبی تھے۔ بادشاہ یوشیا نے نہ صرف یروشلم بلکہ پورے یہودا اور بنی اسرائیل کی سلطنت میں بت پرستی کے مراکز کو ختم کیا۔ بادشاہ یوشیا اور پیغمبر جرمایا کا تعلق انتہائی اہم تھا۔ یوشیا کی اصلاحات اور اس کا خدا پرستی پر مذہبی جوش و خروش نے جرمایا کی نبوت و دعوت کو تقویت دی۔ یوشیا کے دور میں پیغمبر جرمایا نے لوگوں کو خدا کی طرف بلایا اور بادشاہ یوشیا کی مذہبی اصلاحات کی حمایت کی، لیکن بنی اسرائیل کا یہ خدا پرست نیک بادشاہ مصر کے فرعونوں کے ساتھ جنگ کرتا ہوا مارا گیا۔
جس کے بعد یہودا کی سلطنت میں برائیاں اور بت پرستی پھر سے پھیل گئی اور لوگوں نے آپ علیہ السلام کی دعوت اور آپ کی باتوں کو نظر انداز کرنا شروع کر دیا۔ پیغمبر جرمایہ کی تحریریں بائبل میں بھی محفوظ ہیں، جس کا نام کتاب جرمایہ ہے۔ یہ کتاب 52 ابواب پر مشتمل ہے اور اس میں نبی جرمایہ کے خطبات، دعائیں اور پیشن گوئیاں ہیں۔ آپ کی پیشن گوئیوں میں سے ایک مشہور پیشن گوئی، جس میں آپ علیہ السلام نے یروشلم کی تباہی اور بابل کے ہاتھوں بنی اسرائیلیوں کی گرفتاری کی پیشن گوئی کی تھی، جو بعد میں حقیقت بن گئی۔ آپ نے لوگوں کو انصاف اور برابری کا درس دیا اور برائیوں اور ناانصافیوں سے بچنے کی تلقین کی۔ نبی جرمایہ کی دعائیں بھی آپ کی نبوت کا حصہ رہی ہیں۔ آپ علیہ السلام کی زندگی کا آخری حصہ بھی مشکلات سے بھرپور تھا۔ یروشلم کی تباہی کے بعد آپ مصر کی طرف چلے آئے اور وہیں مصر میں پناہ لے لی۔ تاریخی روایتوں کے مطابق پیغمبر جرمایہ کو مصر میں بھی اپنی نبوت جاری رکھنی پڑی اور وہیں آپ کا انتقال ہو گیا۔ آپ کی تعلیمات کا اثر و رسوخ آپ کی وفات کے بعد بھی صدیوں تک قائم رہا اور آپ کی تحریریں اور پیشن گوئیاں اور نبوت کے قصے نسل در نسل منتقل ہوتے رہے۔ آپ عیسائیت، یہودیت اور اسلام میں ان تینوں مذاہب میں ہمیشہ عزت و احترام کی نظر سے دیکھے جاتے ہیں اور آپ کی تعلیمات کو مختلف مذہبی کتابوں میں محفوظ کیا گیا ہے۔ دوستوں، امید کرتے ہیں کہ ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ہماری ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ساتھ میں بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو ہماری اس طرح کی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت مل سکے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔